ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے. کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اس بارے متواتر روایتاں وہی سید ابوالحسن ندوی صاحب نے نقل کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبہ پیدا ہے مورود کعبہ. جو کئی اگے نتیجے کڈے گئے کعبہ پیدا کوئی نہیں ہوا سوائے علی رضی اللہ عنہ. تو یہ گل بے اصل ہے، یہ حقیقت کوئی نہیں، پھیلی بہت زیادہ مگر اصل نہیں ہے. جس بندے دا کعبہ دے اندر پیدا ہونا ثابت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتیجا حضرت حکیم ابن حزام ہے. انہوں دے بارے صحیح ثابت ہے کہ وہ خانہ کعبہ پیدا ہوئے، اور وہ بھی کوئی یہ نہیں بھی یہ کوئی خاص کمال ہے، ورنہ ایک موٹی جی عقل دا بندہ بھی سمجھتا ہے اگر کعبے پیدا ہونا کوئی شرف ہوتا یہ سارے تو زیادہ حقدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پیدائش کعبے ہوندی مگر یہ نہیں ہوئی کہ یہ کوئی رسول اللہ کی شان کمی نہیں آئی. کعبے دے اندر حضرت حکیم دا پیدا ہونا چانس ہے کہ جمعرات دے دن کعبے دے متولی بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دے سی اور اس دن عورتوں نے اجازت ہوندی سی اندر جان. تو انہوں دی والدہ بھی فاختہ گئی دوسری عورتوں کا، اتنے ہی وقت آ گیا، درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے پھر انہوں کپڑے لپیٹ کے لے گئے زمزم تے انہوں دھوتا مانوں بھی. تو حضرت حکیم بن حزام دا ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے. تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ. ان کی حالت میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے. یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے. تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے ہیں، اسپتال لے جاتے ہیں. تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذیل ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو. کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا. اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے. یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط. یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روح ارض کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے. ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے. اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے. تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاه فهذا علی مولاه،
جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا دیں. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کعبے کا طواف کر رہی ہیں. اچانک محسوس ہوا کہ میرے بچے کی ولادت ہونے لگی ہے. آپ ابھی سوچ رہی تھی کہ میں دوڑ کے گھر پہنچوں. اتنے میں کچھ پریشانی ہوئی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے. اتنے میں کعبے کی دیوار پھٹی, آواز آئی, اے فاطمہ کعبے کے اندر آ جاؤ, کعبے کے اندر آ جاؤ. حضرت امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے, مستدرک للحاکم کے اندر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ تواتر سے یہ خبریں موجود ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. جب میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے, حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی, تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے. 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں, اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا, چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی, بھئی ان کے گھر کا ہی تو تھا, تو دروازے سے نہیں جائیں گی. جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا, انہی کا اختیار تھا, انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں, انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں, لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں, دیوار سے گئی ہیں. دیوار کھلی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ میری بھتیج بہو وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے, اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے, بچے کی آمد قریب ہے, کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا. میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے. میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی. اچھا, اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے, ایک راوی نے بیان کیا ہے, معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے, لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں. تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا, آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا. 3 دن تک جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا, مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی. اچھا, تالا حضرت ابو طالب تشریف لائے, تالے کے کھولنا چاہا, چابی کام نہیں کر رہی. کسی اور سے کہا تم کھولو, کسی اور سے کہا تم کھولو, چابی کام نہیں کر رہی. ہمیشہ کام کرتی ہے, آج کام نہیں کر رہی. جب اللہ نے طے کر لیا کہ اب تالا کھل جائے تو تالا کھل گیا. اب اندر گئے ہیں. سب سے پہلے نبی مکرم نے اپنے بھائی کو گود میں لیا. آپ نے سنا ہے, میرے بھی لبے لہجے میں سن لیجئے. جیسے ہی نبوت کی گرمی پائی تو امامت مسکرائی, آنکھیں کھول کے سرکار کے چہرے کی زیارت کی. سرکار نے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ الحرام کعبہ مشرفہ میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو مخصوص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے, جیسے ہم نے عرض کیا, ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس بات کے لیے گرچہ ہمارے کتب میں احادیث بہت زیادہ ہیں, اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود شاہد ماجرا ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان کی عمر مبارک تھی اس وقت 30 سال کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے ظاہری عمر کے لحاظ سے 30 سال بڑے ہیں. ان کی حدیث موجود ہے, اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ولادت کعبے میں ہوئی ہے وہ نہایت اعجاز کے ساتھ, نہ اتفاق کے ساتھ, اعجاز سے, نہیں یہ کہ کوئی تصادف کی روح سے, اتفاق کی روح سے, اور اس میں ملائکہ کا نزول ہوا ہے, اور اس میں جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں, اعجاز نہ ظاہر ہوا ہے, وہ ہمارے کتب میں موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وہ آپ کو سنائیں گے. مخالفین کے کتب میں بھی یہ احادیث موجود ہیں, لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں, اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں. اور مخالفین کے جماعت عمریہ کے اکابر محدثین نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں ایک امر متواتر, ثابت اور قطعی ہے.